یزیدیوں کی کوشش سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی یزید کی رائے مل سکتی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی نیاز مندی و جذباتی عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کی التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بندھ گیا اور تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی۔ کہاں تک اماس کیا جاتا اور کب تک حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق جواب خوش کی اجازت دیتے۔ ناچار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی تجویز فرمائی۔ اگرچہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناوارہ تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا پیاس ملت یزید کی بیعت سے دست کشی کرنا اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازمی کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر گوارا ان کے استدعا قبول نہ کرے، تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبہ کا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ بدے وجہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر رہتے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بحث اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ بہت سے صحابہ کرام حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہ تھے، انہیں کوفیوں کے عہد و موافقت کا اعتبار نہ تھا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور شہادت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانا تھا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شرعی کیا جائے۔ ادھر اسے جلیل القدر صحابہ علیہ رضوان کی شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد نہ فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بحث اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی و بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جائے گی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا
اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر ہم حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے پدر مشفق کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مقام پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوق در جوق مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کے گزیدر کی عقیدت دیکھ کر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرضیہ لکھا، یہاں کے حالات کی خبر دی اور التماس کی کہ ضرورت ہے کہ جلد تشریف لائیں تاکہ بندگاہ خدا ناپاک کے شر سے محفوظ رہیں اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حق کی بیعت سے مشرف و فیض یاب ہو سکیں۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر صحابی نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے والی یعنی کہ گورنر تھے، اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر ضابطہ کی کارروائی پوری کر کے حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ مسلم بن یزید حضرت اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بدم بڑھ رہا ہے۔ ہزارہ آدمی ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی اور نہ استدعائی تدابیر عمل میں لائی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، اس کا قائم مقام کیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار و کیاد تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر شب کی تاریخ میں مغرب و عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفے میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس کی مکاری سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ میں بہت خوش ہیں، ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھے کہ یہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تاکہ وہ بے خبر و اندیشہ امن و عافیت کے ساتھ کوفے میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور شب کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ نعرہ ہائے مسرت بلند کیے، گرد و پیش مرحبا کہتے چلے۔ مرحباً بک یا ابن رسول اللہ اور قدم تا خیر مقدم کا شور مچایا۔ یہ مردود دل میں تو جلتا رہا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ کوفیوں کو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا انتظار ہے اور وہ ان کے دل ان کی طرف مائل ہیں، مگر اس وقت مصلحت سے خاموش رہا تاکہ اس پر ان کا مکر کھل نہ جائے، یہاں تک کہ دارالامرہ یعنی کہ گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا اور انہیں حسرت و مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا
اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا۔ طرح طرح کی حیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کا مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر اس کو گرفتار کر منگایا اور قید کر لیا۔ کوفہ کے تمام رؤساء عمائد کو بھی قلعے میں نظر بند کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی۔ جوک جوک آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی جمعیت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن آئی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کے حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح پاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیراب کی طرح امنڈ کر شامیوں کو طاقت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کار بدست کارکنان قدرست بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا احاطہ تو کر لیا اور باوجود یکا کوفیوں کے بدعہدی اور ابن زیاد کا فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد کستر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خونریزی نہ ہونے دی جائے گی۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤساء عمائد جن کو ابن زیاد نے پہلے سے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کر لیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے دیوار قلعہ پہ چڑھ کر اپنے متعلقین و مسلمین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تنیت تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور اگر یہ مصیبت ہے، اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تابو وقت شام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے طور مار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا، اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ کوفے والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بے بزدلانہ اور بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں؟
کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسل و وسائل کا تانبہ باندھ دیا گیا تھا۔ نادان بچے ساتھ ہیں، کہاں انہیں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ کوفے کے وسیع خطہ میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کی شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی اور اس بدعہد قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیش کیا اور وہ تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماہ اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مسائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کی تپش کیسے گرزن پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو قائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی و انفعال اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے اور موجودہ پریشانی جداد امن گھیر رہی تھی۔ اس حالت میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ ایک گھر سامنے نظر پڑا جہاں توعا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا۔ اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں فروکش کیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث کا گرگا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اس پر مطلع کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن حرثت اور محمد بن اشد کو بھیجا۔ ان دونوں نے ایک جماعت کے ساتھ لے کر طوع کے گھر کا احاطہ کیا اور چاہا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر نکلے اور بنا چاری آپ نے ان ظالموں سے مقابلہ شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے شیر برگلا گوسپد پر حملہ آور ہو۔ آپ کے شیرانہ حملوں سے دل آوروں نے دل چھوڑ دیے اور بہت آدمی زخمی ہو گئے، باس مارے گئے۔ معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے اس ایک جوان نے نامردان کوفہ کی جماعت نہر زد آماد نہیں ہو سکی۔ اب تجویز کی کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر امن و صلح کا اعلان کر دیا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ مدعا صرف اس قدر ہے کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خود قصد جنگ نہیں، اور جس وقت میرے ساتھ 40,000 کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے کوئی شکل مصالحت پیدا کرے تو خون ریزی نہ ہو۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں ان کے دونوں صاحبزادوں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی سے دروازے کے دونوں پہلوں میں اندر کی جانب تیغ زن چھپا کر کھڑے کر دیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر وار کیا جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کیا خبر تھی اور آپ اس کی مکاری اور قیادی سے واقف تھے۔ آپ آیت کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق الآیہ پڑھتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونا تھا کہ اشکیاں نے دونوں طرف سے تلواروں کے وار کیے
اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر عداد دین کے بے رحمی سے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سرانے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے میں وہ بیت کی طرح لرزنے لگے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا اور ان کی سرنگے آنکھوں سے خونی اشک جاری تھے، لیکن اس معرکہ ستم میں کوئی ان نادانوں پر رحم کرنے والا نہ تھا۔ ستمگاروں نے ان نونہالوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کیا اور ہانی کو قتل کر کے سولی چڑھایا۔ ان تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلی کے کوچوں میں پھیرائے گئے اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر اعلان کیا۔ یہ واقعہ 3 ذو الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز مکہ مکرمہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ اس وقت مستورہ ذیل حضرات تھے۔ 3 فرزند امام علی اوس، جن کو امام زینت العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو حضرت شہر بانو بنت زرتجرد بن شہریار بن خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروہ کے بطن سے ہیں۔ ان کی عمر اس وقت 22 سال کی تھی اور وہ مریض تھے۔ حضرت امام کے دوسرے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویلی بنت ابن مروہ بن عروہ بن مسعود ثقفہ کے بطن سے ہیں، جن کی عمر 18 سال کی تھی۔ یہ شریک جنگ ہو کر شہید ہوئے۔ تیسرے شیر خوار، جنہیں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کا نام عبداللہ اور جعفر بھی بتایا گیا ہے، اس نام میں اختلاف ہے۔ آپ کی والدہ قبیلہ بن قزا ہیں اور ایک صاحبزادی جن کا نام سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کی نسبت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی اور اس وقت آپ کی عمر 7 سال کی تھی۔ کربلا میں ان کا نکاح ہونے کی جو روایات مشہور ہے وہ غلط ہے، اس کی کچھ اصل نہیں، اور کچھ ایسے کم عقل لوگوں نے یہ روایت وضع کی جنہیں اتنی بھی تمیز نہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت رسالت کے لیے وہ وقت توجہ علی اللہ اور شوق شہادت میں تمام حجت کا تھا۔ اس وقت شادی نکاح کی طرف التفات ہونا بھی ان حالات کے منافی ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی راہ شام میں مشہور کی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ وہ واقعہ کربلا کے بعد عرصے تک حیات رہیں اور ان کا نکاح حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ امرہ الکیس ابن عدی کے دخت کبیرہ بن کلب سے ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت تھی اور ان کا بہت زیادہ اکرام و احترام فرماتے تھے۔ حضرت امام کا ایک شعر ہے: لعمری اننی لاحب ارضا تحل بها سکینۃ والرباب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عالی مقام کو حضرت سکینہ اور ان کی والدہ ماجدہ سے کس قدر محبت تھی۔ حضرت امام کی بڑی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغری رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت ام اسحاق بن حضرت طلحہ کے بطن سے ہیں، اپنے شوہر حضرت حسن بن مثنی بن حضرت امام حسن ابن حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہیں، کربلا تشریف نہ لائیں۔ امام کی ازواج میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی والدہ تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان فرزند حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے
اور کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے 5 فرزند حضرت عباس ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی، حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم